بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دار ارقم ماڈل سکول حجیرہ کے زیر اہتمام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی پیر سید کرامت حسین شاہ صاحب تھے۔ تقریب میں دیگر معززین علاقہ نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے سکول کے بچوں نے نعتیہ کلام اور تقاریر کی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعتیہ کلام اور خوبصورت تقاریر پیش کرنے پر پیر سید کرامت حسین شاہ اور پرنسپل ادارہ حاضہ میڈم نجمہ نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ تقریب کے اختتام پر دعا کی گئی اور لنگر تقسیم کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں رپورٹ۔ عزت مآب مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور علم کی راہ میں گامزن ذوالفشار کلیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوتا ہے، جیسا کہ آج اس سبحانی اور ملتانی ملک کے محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا جائے گا۔ اب میں دعوت دیتی ہوں احسن علی کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الأولی، ولسوف یعطیک ربک فترضی، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم کیا ہے؟ حمد اس خدا کی تعریف ہے جو لا شریک و لا زوال ہے، جو بے مثل و بے مثال ہے۔ لائق ہے حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق حمد ہے تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق سجدہ ہے تیری ذات کے مسجود ہے تو۔ انکساری میرا قصور مقصود کے بندہ ہوں میں، انکساری میرا مقصود کے بندہ ہوں میں، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے۔ مولا 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 مولا، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے۔
عزیز و غیر آپ سب پر عیاں ہیں۔ آج کا یہ پروگرام، اس کا انعقاد ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بڑی پررونق رہی، بڑا منظم دیکھ کے بچوں کا، سب بچوں نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا، بہت خوشی ہوئی۔ تو یہ سب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ممکن ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احساسات و صاف صفات بیان کرتے جائیں، ہماری زندگیاں بیت جائیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف صفات ختم نہیں ہوں گی۔ لہٰذا میں کرامت شاہ صاحب کا اتنا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، میں اپنا ٹائم پیر صاحب کو دیتی ہوں، اور اسی پر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے قابل احترام جناب اس ادارے کے پرنسپل صاحبہ اور استاد صاحبان، جتنے بھی مہمان گرامی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لاکھ شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگ اس دنیا کے اوپر پیدا کر کے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ اس دنیا کے اوپر پیدا کر کے رکھے ہیں جو آج تک میرے پیارے محبوب کی محبت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ جیسے میرے پیارے محبوب کا فرمان تھا اسی طرح کی زندگی ہم سب بسر کر رہے ہیں۔ میں پورے سٹاف کو اور میڈم صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج جو آپ نے میلاد کا انعقاد کیا، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جس جگہ پہ میلاد پاک کا پروگرام ہوتا ہے، آنے والے سال تک میرے اللہ کی رحمت اس جگہ پہ برستے رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج آپ نے اپنے کالج کے اندر، سکول کے اندر میلاد پاک کا پروگرام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے میلاد پاک تک آپ کے اس جگہ کے اوپر، اس سکول کے اوپر اللہ کی رحمتیں، اللہ کے فرشتے نازل کرتے رہے۔ تو یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کرنا اور اس قابل کرنا کہ وہ جا کر سٹیج کے اوپر بات کریں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں دیکھیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی دیکھیں جن کی آواز جو ہے نا وہ یہاں پہ آ کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک خاص بات ہے۔ باقی تو یہ ناچ گانے وغیرہ میں نے دیکھے، کالجوں میں جاتا رہتا ہوں، مجھے لوگ بلاتے رہتے ہیں، تو میں اس بات کی بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ صرف حمد و ثنا کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی اور رات چگنی عطا فرمائے۔ بہت اچھا پروگرام آپ نے کروایا، بڑی خوشی ہوئی نعتیں سن کر سب کچھ۔ یہ میرے پیارے محبوب کی خاص کرم ہوتا ہے ان کا، ایسے کوئی بول نہیں سکتا ہے، بلاتے وہ خود وہ میرے دوست ہیں ایک، وہ مجھے کہتے رہتے ہیں شاہ صاحب سید جب بولتا نا تو سید بولنا قرآن اور حدیث کے مطابق بولتا، لیکن سید کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو جن لوگوں کی محبت سرکار سے ہے
ان کی اہل بیت سے ہے، میں ایک ادنا سا بندہ ہوں، میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک ادنا سا جو امتی میرے مالک کا ہے اس کی پاؤں کی خاک بھی اگر مجھے قبول کر لے تو میں پھر بھی اس کا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ شیطان نے اپنے آپ کو بڑھایا اور اس کے گلے میں لعنت کا طبق پڑ گیا۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت فضل کیا، کرم کیا، اور پھر اس گھرانے میں پیدا کیا جس گھرانے کو قیامت کے دن تک بھی میرے مالک اور آپ کے مالک مٹائیں گے نہیں۔ پوری کائنات کے گھرانے مٹ جائیں گے، نسل مٹ جائیں گے، لیکن میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جو ہے نا یہ قیامت کے دن بھی نہیں مٹے گا۔ تو پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جن کی محبت ان سے ہوگی تو وہ کب مٹ سکیں گے، ان کا خاندان کب مٹے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا قرب اپنے پاس رکھا اور سرکار کی نسبت سے رکھا کہ جس کی نسبت سرکار سے ہے اور سرکار کی اہل بیت سے ہے، وہ میں آپ کو بات بتانا چاہتا تھا ادنا سا میں آپ کو وعدے سے یہ کہتا ہوں جس کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت سے، کیونکہ جو بندہ یہ کہے کہ میری محبت صرف میرے پیارے محبوب سے ہے، میرے محبوب نے اس بات سے انکار کر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جس نے محبت کی میری اہل بیت سے اس نے محبت کی مجھ سے، جس نے بغض رکھا میری اہل بیت سے اس نے بغض رکھا مجھ سے۔ میں آج آپ کا جو پروگرام ہے یہ بہت اعلیٰ شان پروگرام ہوا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات ان کے گرانے کی اگر ہو جائے، تھوڑی سی 2-4 منٹ لوں گا آپ کے، زیادہ نہیں زیادہ، مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت تھکے، تھوڑا سا پانی بھی دے دیں، شوگر کا مریض۔ تو سورہ شورا کی آیت ہے 23 نمبر آیت ہے، غور سے سننا بات۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جب کون سی آیت ہے؟ 23 نمبر آیت ہے، پارہ نمبر 25 ہے، کُلَّ سَالُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَى الْمَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَى۔ یہ جب آیت اتری میرے پیارے محبوب نے جب اس آیت اترنے سے پہلے میرے رب سے اظہار کیا، اے میرے اللہ میں تو آپ فارغ ہو گیا، جو کچھ آپ کا حکم تھا میں نے آپ کی امت تک پہنچا دیا۔ کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے اللہ سے یہ کہا، اے اللہ یہ آیت کریمہ اترنے سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ جو کام آپ نے مجھے بتایا میں نے وہ پورا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب یہ جو پیغام ہے یہ سب سے اصل پیغام ہے۔ اس آیت کو اگر پڑھائیں بندہ اور اس کی تفسیر بیان کرے، سالوں سال گزر جائیں گے لیکن اس کی تفسیر اور تفصیل ختم نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ ہے کہ ویسے بات آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کے لیے میری طرف سے جو پیغام آئے وہ کم از کم آپ کے لیے بہتر۔ تو اللہ سے، اللہ پاک سے محبوب علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے اللہ وہ کون سی بات ہے، سنیں وہ کون سی بات ہے جس جو رہ گئی ہے
اور وہ پوری نہیں ہوئی ہے اور کام ادھورا رہ گیا ہے۔ میرے اللہ نے کہا یہ پھر اس وقت آیت کریمہ ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ کہا اللہ سالوں کو اے محبوب بتا دیجئے کوئی اس کے بدلہ میں جو کچھ میں نے آپ نے کیا اس کے بدلہ میں کوئی اجر میں نہیں مانگتا۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن المودۃ کہ وہ محبت جو کائنات کے اندر کسی کے ساتھ نہیں کی گئی وہ مانگتا ہوں۔ کس کے لیے؟ آپ کے قرابت داروں کے لیے، آپ کے قرابت داروں کے لیے۔ اللہ یہ جب اللہ پاک نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہوا؟ صحابی رسول آ گئے کہ اے نبی وہ کون سے قرابت دار ہیں آپ کے جن کی وجہ سے ہم پر محبت فرض ہو گئی ہے؟ کیا ہوا؟ محبت فرض ہو گئی ہے۔ میرے محبوب نے کہا، میرے محبوب نے ان کو یہ کہا کہ ایک تو مولا علی سرکار ہو، نمبر 2 حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، نمبر 3 حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تو ساتھ یہ کہا اے نبی ان کو یہ بتاؤ کہ میں محبت نہیں مانگتا۔ بات بڑی قابل غور ہے، غور سے سننا، اپنی باتوں کو ختم کر دیں۔ یہ کہا کہ اے نبی ان کو یہ بتا دو کسی نبی کی امت کے لیے میرے اللہ نے محبت نہیں مانگی، میرے اللہ نے محبت نہیں مانگی، لیکن میرے محبوب کی جو آل بیت ہے ان کے لیے میرے اللہ خود کہتے ہیں اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ خود، میں اللہ خود اس کی محبت مانگتا ہوں۔ اللہ نے کسی نبی کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے، کسی کیا کہتے ہیں کسی صاحب کے لیے، کسی کے لیے نہیں وہ چیز مانگی، لیکن مانگی کس کے لیے ہے؟ اللہ نے مانگی صرف اپنے حبیب کی اہل بیت کے لیے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو آپ کچن کے اندر جائیں، آپ اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں تو آپ اپنے بچوں کو یہ ضرور بتایا کریں کہ جس کی محبت، یہ دیکھیں نا یہ آیت کا تفصیل ہے لکھی ہوئی، آل محمد سے محبت رکھنے والا مومن اور بعد کافر جو ان کے ساتھ بغض رکھنے والا، بعد جو آل محمد سے محبت کرنے والا مومن اور بغض رکھنے والا کافر مرا۔